مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے سپرد جو لڑکی کی، حضرت سارہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اس سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا، اللہ نے اس سے بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچہ ابھی شیرخوار ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ہمراہ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں آئی، تب یہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی تھا، خشک پہاڑ اور جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ کیا۔ جتنے دن اللہ کو منظور تھے وہ یہاں ٹھہرے اور پھر ایک روز اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیے۔ صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الوداع ہو کر جا رہے تھے اور ننھے اسماعیل کی والدہ نے اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی اور بچوں کی محبت غالب آ جائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو یہ کام کر رہے تھے اس لیے آپ چلتے رہے۔ پیاری نوجوان بیوی ہاجرہ کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر لگ رہی ہوں گے۔ اوہ اولاد جو اللہ نے عمر کے آخری حصہ میں دے، یقیناً اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ آوازیں دیتے جا رہی تھے، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز، ہم کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً زبان سے نکلا، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ رضا ہو گئی، یقین میں بدل گئی اور انہوں نے کہا، یہ باتیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اجل ہو گئی۔ اب حضرت ہاجرہ نے واپس کی راہ لے لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے سنبا کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کی خلیل ٹھہر گئی، چہرہ کعبہ کی طرف کیا، ہاتھ بلند کیا اور اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے اور یہ کہا، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو میدان یعنی مکہ میں جہاں کہتے نہیں تیرے عزت و آداب والے گھر کے پاس لا بسائے ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئی۔ دوسری جانب حضرت ہاجرہ کے پاس کھانے کو کھجور اور ایک تیلا تھا اور پینے کا پانی کا مشکیزہ تھا۔ چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگے۔ حضرت ہاجرہ خود تو پیاسے تھے مگر ننھے اسماعیل کو اپنا دودھ پلائے جا رہے تھے، لیکن آخر کب تک؟ مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے برا حال کر دیا اور ماں کی بھی حالت خراب ہوتی گئی۔ اسماعیل روتے جا رہے تھے، شدید رونے کی وجہ سے ان کی حالت خوش ہو گئی تھی اور پیاس کی وجہ سے شدید تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی سکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے ساتھ اس ویران جگہ پر سوائے اسماعیل کے کوئی نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھے نہیں جا رہے تھے اور دل میں امید تھی کہ یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسماعیل کی حالت زیادہ بگڑے، حضرت ہاجرہ کی امید بھی ختم ہوتی گئی، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلا جس کا نام صفا ہے، حضرت ہاجرہ اس پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے مدد آ جائے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا، پھر کعبہ کی طرف منہ کیا، لخت جگر پر نظر دوڑائی، ننھا اسماعیل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ننھے اسماعیل کی ماں مامتا کی مارے مارے اب پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ سامنے ایک پہاڑی تھی جس کا نام مروہ تھا، اس پر چڑھنے لگ گئی کہ وہاں سے کوئی مدد نظر آ جائے، مگر وہاں بھی کوئی مدد نظر نہ آئی۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچے تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت ہاجرہ فوراً کھڑے ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے دیکھنے لگ گئی کہ آواز کہاں سے آئی۔ آخر حضرت ہاجرہ بولے، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔
اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبریل علیہ السلام تھے وہ ننھے اسماعیل کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑے مارے، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ پوارا بن کر ابلنے لگا، ننھے اسماعیل پر پانی کے چھینٹے پڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً اسماعیل کی طرف دوڑے۔ حضرت ہاجرہ جب ننھے اسماعیل کے پاس پہنچے، اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی سے چلو بھر بھر کر اپنے پانی کے تیلے بھرنے لگ گئی کہ پانی ختم نہ ہو جائے، مگر پانی کا جوش بڑھتا جاتا۔ فرشتہ نے حضرت ہاجرہ کو مخاطب ہو کر کہا، ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ عنقریب اس گھر کو بنائے گے اور اس گھر کے پاسبانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو مزید اطمینان نصیب ہوا۔ اب اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد پتھر وغیرہ رکھ کر پسیل بنانا کر دیا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتے تو وہ جاری چشمے کی شکل میں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اپنے پیارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حاجیوں پر یہ فرض کر دیا، جو بھی کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور وادی کے درمیان اس طرح تیز دوڑے گا جس طرح حضرت ہاجرہ نے تیز دوڑ لگائی۔ یہ اللہ کریم کو اپنے بندوں کا عمل اتنا پسند آیا، قیامت کے دن تک اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اپنے اللہ سے راضی۔